بڑی بڑی الماریاں بنا دی جائیں، بڑی بڑی تجوریاں بنا دی جائیں اور ان کے اندر اچھی طریقے سے محفوظ طریقے سے قرآن مقدس کو رکھ دیا جائے اور اس کی حفاظت ہو جائے۔ حفاظت اس طرح سے کرنا مقصود نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین قلعے بنائے جاتے، ان کے چاروں طرف پہرے داروں کو بٹھایا جاتا اور اس کے اندر ان قلعوں کے اندر مضبوط کوٹھیاں بنائی جاتی اور ان میں عمدہ انداز کی الماریاں لگائی جاتی اور پھر اس قرآن مقدس کو ان الماریوں کے اندر رکھا جاتا۔ اس طرح اللہ حفاظت کرتے ہیں، یہ مقصود نہیں۔ اللہ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں تھی، اگر وہ چاہتے تو اس طرح سے بھی کرا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کی حفاظت کس طرح سے کرائی آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنو۔ اللہ کے نبی جب مکہ المکرمہ کے اندر تھے تو ارقم کے گھر میں، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، قرآن مقدس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ والوں کے سینوں میں، اپنے سینے سے لوگوں کے سینے میں قرآن مقدس کو منتقل کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو مسجد نبوی کے قریب چبوترا، جس کو دنیا خطبہ کے نام سے جاتے، ایک مدرسہ بنایا اور وہاں بہت سارے طالب علموں کو رکھا۔ ان طالب علموں نے قرآن مقدس کو سیکھا اور پوری دنیا کو سکھایا۔ اس انداز سے قرآن مقدس کی حفاظت ہوئی۔ کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن چلایا جا سکتا ہے، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن کو ختم کیا جا سکتا ہے، قلعوں کے اندر محفوظ کلام مقدس کو جب قلعوں کو منظم کیا جا سکتا ہے تو کلام کو بھی منظم کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک پادری نے اعلان کیا کہ مسلمان میدان میں آئے، وہ بھی اپنا کلام لے کے آئے قرآن مقدس، اور میں بھی اپنی مذہبی کتاب کو لے کے آؤں گا۔ وہ بھی لائے، میں بھی لاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک بہت بھاری بھرکم آگ جلائی جائے گی۔ اچھا، اب اس قرآن کو مسلمان بھی اس آگ کے اندر ڈالیں گے اور میں بھی اپنی مذہبی کتاب کو اس آگ کے اندر ڈالوں گا۔ جس کا مذہب سچا ہوگا، جس کی کتاب سچی ہوگی، وہ جلنے سے محفوظ ہو جائے گی، اور جس کی جھوٹی ہوگی وہ جل کے راکھ ہو جائے گی، اور جس کی جل گئی وہ ہار گیا، اور جس کی بچ گئی وہ جیت گیا، اور جیتنے والے کا مذہب ہارنے والوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ شور ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ اب ظاہر ہے قرآن مقدس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، کاغذ کی خاصیت ہے جل جانا، وہ جل جائے گا۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں لوگ دوڑتے ہوئے گئے کہ حضرت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ تو ہوتا کیا، ایک پادری نے اعلان کیا ہے کہ میں بھی اپنی مذہبی کتاب کو آگ کے اندر ڈال رہا ہوں، تم بھی اپنی مذہبی کتاب کو آگ کے اندر ڈالو۔ جس کی کتاب سچی ہوگی وہ جلنے سے محفوظ رہ جائے گی، اور جس کی جھوٹی ہوگی وہ جل کے راکھ ہو جائے گی۔ وہ اللہ کا نیک اور پاکیزہ بندہ سمجھ گیا، اور سمجھنے کے بعد کہا کہ جاؤ پادری سے کہہ دو میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنی مذہبی کتاب کو لے کے آ رہا ہوں۔ آ گئے، ایک گاؤں نہیں، ایک شہر نہیں، پورا ملک جمع ہے۔ اس کی آگ کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی، کوئی بھیانک آگ ہے۔ یہ اللہ کا نیک اور پاکیزہ بندہ قرآن مقدس کو سینے سے لگا کے اسٹیج کے اوپر چڑھا اور عرض کیا، لوگوں کہاں ہے وہ پادری، میرے سامنے لاؤ۔ وہ آیا۔ کمیاں کیا کہہ رہے ہو؟ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بھی اپنی مذہبی کتاب کو اس آگ کے اندر ڈال دو، میں بھی اپنی مذہبی کتاب کو آگ کے اندر ڈالتا ہوں۔ جس کی مذہبی کتاب سچی ہوگی وہ محفوظ ہوگی، اور جس کی جھوٹی ہوگی وہ جل کے راکھ ہو جائے گی۔ عرض کیا، اے لوگوں، گاؤں کے رہنے والوں، شہر کے رہنے والوں، مردوں، عورتوں، بچوں، متوجہ ہو جاؤ۔ عرض کیا، میاں ایک کام کرو، آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے سے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد عرض کیا، میاں تم بھی اپنی مذہبی کتاب کو اپنے سینے سے لگا لو۔
میں بھی اپنی مذہبی کتاب کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں کود جاؤ، میں بھی آگ میں کود جاؤں گا، جس کا مذہب سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جس کا جھوٹا ہوگا وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ وہ اللہ کا بندہ اس کو کھینچتا ہے، وہ پرے کو بھاگتا ہے، پتا چلا اسٹیج کے پیچھے پردہ اٹھا کے بھاگ جائے۔ حضرت نے فرمایا لوگوں جانتے ہو اس بدبخت نے کیا کیا تھا؟ کہا نہیں، کہ اس نے اپنی پوری کتاب کے اوپر جو کیمیکل لگایا تھا اس کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی ہے، لیکن اس نالائق کو اپنے جسم پر کیمیکل لگانا بھول گیا۔ مجھے اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور یقین تھا، اور میرا ایمان تھا اس بات کے اوپر، میں جانتا تھا کہ میں اگر آگ کے اندر کود جاؤں گا تو آگ میرے اوپر اثر نہیں کرے گی، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو آگ کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، اسی لیے بھاگ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اللہ کے نیک اور پاکیزہ بندوں، میں رات بھی اس جگہ کہہ رہا ہوں مجھے اللہ کی ذات پہ کامل اعتماد اور یقین ہے، اور اس اعتماد اور یقین کے نتیجے میں میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے سینوں میں قرآن ہوگا، جن لوگوں کی زبان پر قرآن ہوگا، جو قرآن مقدس کے حافظ ہوں گے، خدا کی قسم جہنم کی آگ بھی ان کے اوپر اثر کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی حفاظت کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے میں جگا دیں، قرآن کریم اپنے بچوں کو حفظ یاد کرائیں، اس طرح سے اس کی حفاظت، اور جب ان کے سینوں میں قرآن آئے گا تو پھر کیا ان کی عظمت ہوگی، کیا ان کا احترام ہوگا، آپ حضرات اندازہ لگائیں۔ مدینے کا بازار ہے، ایک تاجر اپنے ایک غلام کے لیے آواز دے رہا ہے، بہت غور سے سنو، بس یہ مختصر سی بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ جن کے سینوں میں قرآن ہوگا، جو قرآن کے حافظ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کتنی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کتنی عزت دیتا ہے۔ مدینے کا بازار ہے، ایک تاجر آواز دے رہا ہے کوئی اس غلام کو خریدنے والا؟ ننھا سا بچہ، غلام ہے، ننھا سا بچہ، مدینے کی گرمی، دھوپ کی تیزی اور دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، غلام ہے، رو رہا ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ تاجر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اگر وہ قیمت مجھے دے دی جائے جو میں نے خرید کے آیا ہوں تو اس قیمت پر بھی میں اس کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اب کیا ہوا؟ مدینے کی در و دیوار اور مدینے کی کسی گھر سے ایک نوجوان لڑکی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اس کو رحم آ گیا، ترس آ گیا کہ ننھا سا معصوم سا بچہ